سورہ طور پارہ نمبر 27۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور، صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الطور ہے۔ اس کا نام سورۃ الطور اس لیے ہے کہ اس کے ابتداء میں لفظ طور موجود ہے، اور یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا 76واں نمبر ہے، اور موجودہ جو ترتیب توقیفی قرآنی ترتیب، اس میں یہ 52 نمبر پر ہے۔ 2 رکوع ہیں اور اس کے 49 آیات ہیں۔ اور اس سے پہلے جو سورہ ذاریات ہے، اس کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ سورہ ذاریات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان الدین لواقع، کہ قیامت میں جزا و سزا ضرور ہوگی۔ اور اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ جزا و سزا ہوگی اور اس کو کوئی روک بھی نہیں سکے گا، ما لہ من دافع، اس کو کوئی روک بھی نہیں سکے گا۔ اور اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ قیامت میں عذاب الہی کو کوئی نہیں ٹال سکے گا، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف شواہد بیان کیے ہیں۔ اور پھر کفار کے لیے اخروی ڈراوا ہے، اور مومنین کے لیے بشارات ہیں، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی اور کفار پہ زجریں وغیرہ ہیں۔ تو سب سے پہلے فرمایا والطور، قسم ہے طور کی۔ تو طور عام پہاڑ کو بھی کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد خاص پتھر ہے، خاص پہاڑ ہے، طور سینین۔ یہ مدین سے مصر کی طرف جاتے ہوئے درمیان میں آتا ہے، اور یہ وہی پہاڑ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی تھی، اور تورات بھی وہاں پر ہی ملی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی بھی وہاں ہوتی تھی۔ اور اسی طور کے ارد گرد جو وادی ہے، اس کو وادی طویٰ بھی کہا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور کی قسم اٹھائی، مقدس مقام ہے۔ والطور، قسم ہے طور کی، وکتاب مسطور، اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور، جو کھلے صفحات میں لکھی ہوئی ہے۔ اس سے مراد تورات ہے، کہ تورات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی، اور وہ تھی بھی بڑی کھلی اور واضح تختیاں تھیں۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو طور پہ وحی ہوئی، اس میں، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو جو لکھی ہوئی کتاب ملی تورات کی شکل میں، اس میں بھی یہی بات تھی کہ قیامت میں جزا و سزا ہوگی اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے آباد گھر کی۔ اب بیت المعمور سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد ایک تو یعنی 7ویں آسمان پر ایک، یہ جو زمین پہ بیت اللہ ہے، اس کے بالکل عین مد مقابل 7ویں آسمان پہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، جو ایک دفعہ کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو اس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوتے۔ اور اسی طرح البیت المعمور سے مراد بیت اللہ بھی ہے، کیونکہ اس کا معنی آباد گھر، تو بیت اللہ بھی ہر وقت یعنی عبادت کرنے والوں سے آباد ہے۔ کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ اور اسی طرح اس بیت سے مراد یعنی یہ زمین بھی ہے، کہ یہ زمین بھی ایک قسم کا گھر ہے اور آباد ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ استشہاد پیش کر رہے ہیں کہ جس طرح یہ زمین آباد ہے اور تم اس زمین پہ رہتے ہو، اسی طرح، اور اس زمین سے کہیں نکل نہیں سکتے، تم کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بطور چیلنج کے فرماتے ہیں، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اگر تم طاقت رکھتے ہو تو زمین و آسمان کے کناروں سے کہیں نکل کے دکھاؤ نا، کہیں اور جگہ جا کے دکھاؤ۔
اللہ کی زمین اور اللہ کے آسمان سے کہیں نکل سکتے ہو تم؟ کہیں بھی نہیں نکل سکتے۔ تو فرمایا جس طرح زمین سے نہیں نکل سکتے نا، اسی طرح تم قیامت میں اللہ کے عذاب سے بھی نہیں بچ سکو گے اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے، جزا و سزا ضرور ہوگی۔ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور قسم بلند چھت کی سے مراد آسمان ہے۔ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، اور قسم ہے جوش مارتے ہوئے سمندر کی۔ مسجور، مسجور کا معنی ہوتا ہے ابلتا ہوا، لفظی معنی، لیکن یہاں اس کا معنی ہے جوش مارنا۔ وجہ یہ ہے کہ جو سمندر یعنی وہ ٹھاٹھے مارتا ہے اور اس کی جو وہ موجیں جو ہیں وہ تلاطم طرح طرح کی جو ہے نا وہ ٹھاٹھے مارتی ہیں، تو اس میں اس طرح ہی لگتا ہے گویا کہ وہ ابل رہا ہے۔ تو یہ گویا کہ جس طرح ایک عام انسان کی زبانوں پہ کہتا ہے یار، اپنی زبانوں پہ جو چلتا ہے کہ موج زن جو ہے وہ سمندر یا ابلنے والا سمندر وغیرہ، تو فرمایا کہ جس طرح سمندر جو ہے نا اس نے چاروں طرف سے زمین کو گھیرا ہوا ہے اور زمین پہ رہنے والے جو ہے وہ وہاں سے نہیں بھاگ سکتے، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیامت والے دن عذاب بھی لوگوں کو گھیر لے گا۔ اللہ اپنی قدرت سے وہاں بھی لوگوں کو گھیر لے گا، اور کوئی بھی جو ہے نا وہ جو عذاب کا مستحق ہوگا وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ تو خیر بہرحال یہ 5 قسمیں اٹھائی اللہ تعالیٰ نے۔ وَالطُّورِ، قسم طور کی، وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور، جو کھلے صفحات میں لکھی ہوئی ہے، والبیت المعمور، اور قسم آباد گھر کی، والسقف المرفوع، اور قسم بلند چھت کی، والبحر المسجور، اور قسم ہے جوش مارتے ہوئے یا ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی۔ ان عذاب ربک لواقع، یہ جواب قسم ہے۔ ان بے شک، عذاب ربک، تیرے رب کا عذاب، لواقع، البتہ واقع ہونے والا ہے، یقیناً وہ ہوگا۔ ما لہو، نہیں ہوگا اس کے لیے، من دافع، کوئی روکنے والا، کہ قیامت میں جب اللہ تعالیٰ مجرمین کو عذاب سے دوچار کریں گے تو اس عذاب سے کوئی روکنے والا، بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے اس کا مرکزی مضمون۔ اور پھر وہ کب ہوگا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتا دیا۔ فرمایا یوم، اس دن، تمور السماء مورا، کہ جس دن آسمان پھٹ جائے گا لرز لرز کر، کہ آسمان ایسا زلزلہ آئے گا کہ آسمان بھی جو ہے نا وہ پھٹ جائے گا۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کو کھول دیا جائے گا، اس میں دروازے ہی دروازے ہوں گے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، دوسرے مقام پر، کہ آسمان کو اس طرح لپیٹا جائے گا جس طرح کہ وہ تمہار پہ کاغذوں کو لپیٹا جاتا ہے، اس طرح لپیٹ کے رکھ دیا جائے گا۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان پھٹ جائے گا لرز لرز کر۔ وتصیر الجبال سیرا، اور چلیں گے پہاڑ چلنا، یعنی پہاڑ جو آج اتنے مضبوط ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو زمین میں بطور کیل کے گاڑا، کہ زمین کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو زمین اس طرح لرزنے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو محفوظ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے اس میں پہاڑ بطور کیل کے گاڑے۔ اور آج اتنے مضبوط پہاڑ ہیں کہ جو زمین کو مضبوط رکھنے کے لیے اللہ نے بنائے ہیں، لیکن جب قیامت آئے گی تو یہ اس طرح یعنی روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے کہ انسان اپنی نظروں سے دیکھے گا کہ جیسے روئی کے گالے اڑتے ہیں اور وہ یا چمکتی ہوئی ریت اڑتی ہے، اس طرح جو ہے وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، آخری پارے میں، کہ جس دن انسان ہو جائیں گے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، انسان وہ پہاڑ جو ہے نا وہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنا سخت وقت ہوگا۔ لیکن فرمایا جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ روئی کے گالے بن کے اڑ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ فویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے، کہ جو آج دنیا میں قیامت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، تو فرمایا اس وقت ان کے لیے بڑی ہلاکت، تباہی، بربادی ہوگی۔ الذین ہم، وہ جو کہ فی خوض، اپنی کج بحثوں میں، یلعبون، کھیل رہے ہیں، کہ دنیا میں جو ہے نا وہ طرح طرح کی بحثیں، طرح طرح کی فالتو فضول باتیں اور طرح طرح کے فضول مشغلے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور ان میں جو ہے وہ سرگرداں اور گم ہیں۔ فرمایا ان کے لیے اس دن بڑی تباہی اور بربادی ہوگی۔ کیا ہوگی تباہی اور بربادی؟ مزید آگے فرمایا یوم، جس دن، یدعون، ان کو دھکے دے کے لے جایا جائے گا، الی نار جہنم، جہنم کی آگ کی طرف، دعا، دھکے مارنا،
کہ ان کو دھکے مار مار کے دھکیل دھکیل کے گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، الیاذ باللہ۔ اور کیا کہا جائے گا؟ یہ یقال موصوف ہے یہاں پر، ہذہ النار التی، یہی ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ آگ، کنتم بہا تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ وہاں ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ آگ جن کو تم جھٹلاتے تھے۔ اچھا، افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، پھر اللہ تبارک و تعالی وہاں پوچھیں گے کہ اصل میں یہ ہوتا تھا نا کہ دنیا میں جب ان کفار کو ڈرایا جاتا تھا کہ بھئی قیامت آئے گی اور قیامت میں احتساب ہوگا، تو وہ کہتے تھے جی یہ تو ایک جادو ہے، اور یہ یعنی جو جس کلام میں قیامت کے بارے میں بتایا گیا یہ تو ایک جادو ہے، لہذا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ بطور جتلانے کے پوچھیں گے بھئی افسحر ھذا، اب یہ تم نے دیکھ لیا، کیا یہ جادو ہے یا حقیقت ہے؟ کہ تم جو ہے وہ دنیا میں نہیں دیکھ رہے تھے اور تم اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے، اب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو ظاہر ہے وہ کہیں گے جی بالکل اس کو دیکھ کے کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، دوسرے مقام پر یا اللہ ہم نے دیکھ لیا سن لیا، فرجینا نعمل صالحا، ہمیں واپس بھیج، ہم اچھے کام کر کے آئیں گے، انا موقنون، ہمیں یقین ہو گیا۔ لیکن اس وقت کا یقین کوئی فائدہ نہیں دے گا نا۔ تو اللہ فرمائیں گے افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے، ام انتم لا تبصرون، یا تم نہیں دیکھتے تھے؟ اور اللہ فرمائیں گے اس لوہا، اس آگ میں داخل ہو جاؤ، فصبروا، اب چاہے تم صبر کرو، او لا تصبروا، یا صبر نہ کرو، یعنی اس آگ میں داخل ہو جاؤ اور اس آگ میں ظاہر جلیں گے، تو وہاں فرمایا صبر کرو یا چیخو چلاؤ، سواء علیکم، بالکل برابر ہے تم پر، یعنی چاہے صبر کرو گے تو پھر بھی جان نہیں چھوٹے گی، چیخو گے چلاؤ گے پھر بھی نہیں جان چھوٹے گی۔ اور فرمایا کہ یہ کوئی تم پہ ظلم نہیں ہے، انما تجزون، بے شک تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ما اس کا کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے۔ کہ یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا، بلکہ وہاں ان سے کہا جائے گا کہ یہ اس کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے کہ جو دنیا میں تم کرتے تھے۔ اب یہاں تک تو تھا نا جی نافرمانوں کا تذکرہ کہ وہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب آگے متقین کا تذکرہ ہے کہ جو اپنے آپ کو شرک سے، کفر سے، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے بچانے والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے والے، اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب پر ایمان لانے والے، اور اللہ کے تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق جو اپنی زندگی گزارنے والے ہیں، ان کا وہاں کیا حال ہوگا۔ اب یہ آگے ان کے لیے بشارت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان المتقین، بے شک متقی پرہیزگار، بچنے والے، کس سے جی؟ شرک سے، کفر سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے، فی جنات، وہ باغات میں ہوں گے، و نعیم، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں میں ہوں گے، کہ نعمت بھرے باغات میں ہوں گے، فاکہین، بڑے خوش ہوں گے، بما، اس کے ساتھ، آتاہم ربہم، جو ان کو ان کے رب نے دے دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جہنم سے نکال کے ان کو جنت میں باغات میں داخل کر دیا، اس پہ بڑے خوش ہوں گے وہ۔ ووقاہم، اور بچایا ان کو، ربہم، ان کے رب نے، عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے، کہ یعنی جو جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا، اس پہ بڑے خوش ہوں گے، کیونکہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر لیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی، اس کے بعد ناکامی نہیں ہے نا۔ اور وہاں کیا کہا جائے گا جنت میں داخل کر کے؟ کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، ہنی ام، مزے لینے کے لیے کھلے طور پر، کیونکہ دنیا میں انسان پیتا ہے پیاس بجھانے کے لیے اور کھاتا ہے بھوک مٹانے کے لیے، لیکن جنت میں انسان کو نہ پیاس لگے گی نہ بھوک، جو چیز بھی کھائے پیے گا وہ محض تلذذ اور مزے لینے کے لیے۔ کلو وشربو، کھاؤ پیو، ہنی ام، مزے سے، بما کنتم تعملون، یہ باب یہ سببی ہے بدلے کے لیے، یہ سبب ہے، یہ بدلہ ہے اس کا، بسبب اس کے جو تم عمل کرتے تھے، یعنی یہ بدلہ ہے اس کا جو تم دنیا میں اعمال کرتے تھے۔ اور پھر مزید فرمایا متقین، تکیہ لگائے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اعلیٰ سرور مصفوفہ، قطار در قطار لگائے ہوئے تختوں پر، جو تخت شاہی ہوتے ہیں نا، سرور یہ سریر کی جمع ہے، اس کا معنی اعلیٰ قسم کے بیڈ
اعلیٰ قسم کے جو ہے نا وہ صوفے جو قطار میں اس طرح لائن میں لگائے ہوئے ہوں گے، ان پہ بیٹھے ہوئے مصفوفہ قطار در قطار جو یعنی اپنے بیڈ ہوں گے، اور اسی طرح تخت شاہی ہوں گے، ان پہ جو ہے نا وہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَزَوَّجْنَاهُمْ، اور ہم ان کی شادی کروائیں گے بِحُورٍ عِین، موٹی آنکھوں والی حوروں سے۔ یہ عینہ کی جمع ہے، جس کا معنی ہے یعنی ایسی وہ حوریں اور عورت کہ جس کی جو آنکھ کا سیاہ حصہ ہے وہ بہت زیادہ سیاہ ہو، اور جو سفید حصہ ہے وہ خوب سفید بھی ہو، اور اس میں سرخ ڈورے پڑے ہوں، وہ خوبصورتی میں زیادہ ہوتا ہے۔ تھوڑی بڑی آنکھ ہو تو اس پہ زیادہ نمایاں خوبصورتی ہوتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ ان کی یعنی موٹی آنکھوں والی خوبصورت حوروں کے ساتھ وہاں شادی کروائی جائے گی، جو کبھی ناراض بھی نہیں ہوں گی اور جن کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا، وہاں کوئی لڑائی جھگڑا فساد نہیں ہوگا، کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، صرف جہاں وہاں جو ہے وہ سیر و تفریح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ جنت میں ہر نعمت مہیا کریں گے، عطا کریں گے۔ والذین آمنوا، اب یہ آیت مبارکہ قابل غور ہے جی، اور یہ بڑی خوشخبری ہے اس میں۔ وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جو زیادہ نیک ہے، زیادہ اچھے اعمال کرنے والا ہے، زیادہ محنتی ہے خاندان میں، تو اگر اس کی جو اولاد ہے وہ ہے مومن، عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن اتنی زیادہ عبادت کہ جس سے ان کو بہت اعلیٰ درجات حاصل ہوں وہ نہیں، تو اگر گھر کے افراد میں سے کوئی بڑا، کوئی سرپرست زیادہ نیک ہے، زیادہ نیکیاں کرنے والا ہے، تو اس کو ظاہر اللہ تعالیٰ بڑے اونچے اعلیٰ مقام دیں گے جنت میں۔ تو وہ جو کم درجے والے ہیں، اللہ اس کی دلجوئی کے لیے ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے درجات میں کمی کر کے اس کو ان کے ساتھ ملایا جائے، نہیں، بلکہ یہ جو کم درجات والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں میں اضافہ کریں گے، ان کو ترقی دیں گے، اور ترقی دے کر جو اعلیٰ درجوں میں فائز ہے ان کے بڑوں میں سے، ان کے اعزا اقارب میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ان کو ملا دیں گے۔ لیکن صرف یہ ہے کہ اگر کوئی جہنم کا مستحق ہے یا کافر ہے وہ نہیں، اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے کسی کی سفارش سے یا اللہ کی رحمت سے بس جنت میں داخل ہو گیا، چلا گیا، تو رب ذوالجلال اس کے خاندان میں اگر کوئی بھی نیک شخص ہوگا اس کے آباء و اجداد میں، تو اس کے ساتھ ان کو ملا دیں گے، اور جنت میں ان کو اکٹھا رکھیں گے، جنت میں مزے کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، خاندان میں اگر کوئی نیک شخص ہو نا، کوئی عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، کوئی یعنی ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنے والا ہے، مسجد کو آباد کرنے والا ہے، مساجد کی خدمت کرنے والا ہے، اچھے کام کرنے والا ہے، تو اس کو اچھی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے یعنی درجات کی وجہ سے ان کو بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل کر دیں اور جنت میں اس کے ساتھ رکھیں۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم، اور پیروی کی ان کی، ذریتہم، ان کی اولاد نے، بھی ایمان کے ساتھ، یعنی ان کی اولاد بھی ایمان لائی، الحقنا بہم، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ، ذریتہم، ان کی اولاد کو ہم ملا دیں گے جنت میں ان کے ساتھ ان کی اولادوں کو۔ اس لیے ہمیشہ اپنے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں جنت دے، اپنی اولاد کے لیے، اعزا اقارب کے لیے، دعا مستقل عبادت ہے۔ اور فرمایا وما التناہم، اور ہم نہیں کمی کریں گے ان کے لیے، من عملہم، ان کے اعمال میں سے، من شیء، کچھ بھی، ہم ان کے اعمال میں سے کچھ بھی جو کمی نہیں کریں گے، بلکہ جو کم اعمال والے ان کو ترقی دے کے ان کے ساتھ ملائیں گے۔ کل امرئ بما کسبت رہین۔ اچھا، یہ جو آیت مبارکہ کا آخری جملہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک شخص جو اس نے کمایا اس کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بے شمار نعمتیں ہیں وہ بندے پہ قرض ہیں، اور جو بندے کا نفس ہے وہ ان نعمتوں کے بدلے ایک طرح کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مرہون ہے، رہن رکھا ہوا ہے، گروی رکھا ہوا ہے۔ اور اس قرض کی ادائیگی اور نفس کو چھڑانے کا جو اصول ہے وہ یہ ہے
کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے گا اور اپنی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادات کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، اپنی بساط کے مطابق اچھے کام کرے گا، تو گویا ان نعمتوں کا قرض ادا ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کا نفس جان آزاد ہو کے جنت کی مستحق بن کے جنت میں چلا جائے گا۔ اور پھر اس آیت مبارکہ سے دو چیزیں اور سامنے آ گئیں، ایک تو یہ کہ جنت محض اللہ کا فضل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یعنی اللہ کے عذاب سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا۔ ہر آدمی کا نفس جو ہے نا وہ خود مرہون ہے، وہ خود اس کو چھڑائے گا۔ ہاں اگر نیکیوں میں درجات میں کمی ہوئی تو اس کا فائدہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جنت میں داخلے کے لیے بھی جو ہے نا وہ نیک لوگوں کی سفارش کو قبول کریں گے۔ تو خیر، کل امرئ، ہر شخص، بما، اس کے بدلے، کسب، جو اس نے کیا، رہین یعنی مرہون ہے، رہن رکھا ہوا ہے۔ اور اب آگے مزید جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمْدَدْنَاهُمْ، اور ہم ان کی امداد کریں گے، بِفَاكِهَةٍ، میووں کے ساتھ۔ اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا بڑا زبردست کہ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، کہ ہم پے در پے مسلسل ان کو دیتے رہیں گے میوے، وَلَحْمٍ، اور گوشت طرح طرح کا، مما، وہ، یشتہون، جو وہ چاہیں گے، یعنی جو میوے انہیں پسند ہوں گے وہ لگاتار ان کو ملتے رہیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ درمیان میں موسم ختم ہو گیا تو میوے بھی ختم، نہیں، لگاتار۔ اور اسی طرح جو گوشت، چاہے وہ مچھلی کا ہے، کسی جانور کا ہے، پرندوں کا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملتا رہے گا جو بھی وہ چاہیں گے۔ اور مزید فرمایا یتنازعون، وہ چھینا جھپٹی کریں گے، فیہا، اس جنت میں، کاسن، وہ چھینیں گے ایک دوسرے سے، فیہا، اس جنت میں، کاسن، جام، پیالے شراب کے، لا لغو فیہا، نہیں بےہودگی ہوگی ان میں، ولا تاثیم، اور نہ گناہ۔ اصل میں دنیا میں کی جو شراب ہے اگر انسان اس کو پیتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اس سے بےہودہ یعنی انسان بکنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، اور دوسرا ظاہر گناہ بھی ہے۔ تو جنت کی ایسی خالص اور بہترین شراب ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو پینے کے لیے دی جائے گی، جس میں صرف تلذذ اور لذت ہوگی، اس میں کسی قسم کا نشہ اور کسی قسم کا گناہ اور کسی قسم کی جو ہے نا وہ مستی اس طرح کی نہیں ہوگی، بلکہ وہ صرف تلذذ اور انسان کے ذہن کو مزید فریش کرنے کے لیے ہوگی۔ اور فرمایا کہ یتنازعون، وہ ایک دوسرے سے چھینیں گے، یعنی ایک دوسرے سے چھیننا اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ شراب کم ہوگی تو ایک دوسرے سے چھین کر جو ہو پئیں گے، نہیں، بلکہ یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی محفل سجتی ہے تو دوستوں میں ایک تفریح کے لیے ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی چیز چھینی جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں لیتا ہوں، دوسرا ادھر ادھر، تو یہ ایک مطلب ہے کہ محفل کا حصہ ہوتا ہے، اس میں مزید محفل کی خوشی کو چار چاند لگانے کے لیے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک خوشی میں، ایک تفریح کے لیے، تلذذ کے لیے ایک دوسرے سے شراب کے جام اور پیالے چھینیں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، اور طواف کریں گے ان پر، یعنی چکر لگائیں گے بار بار ان پر، غلمان، نو عمر خدام، لہم، جو ان کے نو عمر خدام ہوں گے، وہ ان کے پاس بار بار آئیں گے۔ یعنی جس طرح ہوٹلوں میں بڑے بڑے جو ہوٹل ہوتے ہیں ان میں بڑے اچھی قسم کی وردیوں میں ملبوس اعلیٰ قسم کے ویٹر جو ہے نا وہ آتے ہیں نا بار بار، حضرت کوئی چیز چاہیے، ہاں تمہارے لیے کیا لے آئیں، کیا پیش کریں۔ تو اسی طرح جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ایمان والوں کی خدمت کے لیے نو عمر نوجوان جو ہے وہ خدام تیار کر رکھے ہوں گے، جن کی داڑھی بھی نہیں ہوں گی اور وہ ہمیشہ نو عمر رہیں گے، ان میں بڑھاپا یا ان میں تبدیلی نہیں ہوگی، اور وہ کتنے خوبصورت اور صاف شفاف ہوں گے۔ اللہ فرماتے کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا وہ چھپے ہوئے موتی ہیں، کہ جس طرح سیپ میں چھپا موتی نکلے تو وہ کتنا چمکدار ہوتا ہے، گرد و غبار سے پاک ہوتا ہے، اس کی چمک کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں جو ہے وہ چندیا جاتی ہیں۔ تو اسی طرح جو وہاں جنت میں ویٹر ہوں گے، خدام ہوں گے اور جنت والوں کی خدمت کرنے والے ہوں گے، وہ اتنے صاف شفاف نو عمر نوجوان ہوں گے جس طرح کے موتی چمک رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، وہاں لا کے ان کی خدمت کریں گے۔ یہ کہتے ہیں کفار کے وہ بچے جو بچپن میں فوت ہو جائیں گے نا، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو بالغ ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے، وہ جنت میں وہاں مومنوں کی خدمت کریں گے، جنت والوں کے ویٹر ہوں گے وہاں، اور بڑے اعلیٰ قسم کے لباس میں ملبوس اور صاف شفاف،
تاکہ ان کو دیکھ کر قرات بھی نہ آئے. ظاہر اگر کسی ہوٹل پہ جگہ پہ بیٹر بھی صاف نہ ہو، ہوٹل کا ماحول بھی صاف نہ ہو، تو انسان وہاں بیٹھنا کھانا پسند نہیں کرتا. تو اسی طرح جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت بھی بڑی صاف ستھری، نعمتیں بھی بڑی اعلیٰ ہوں گی، اور جو نعمتیں پیش کریں گے وہ بھی بڑے ہیرے اور اعلیٰ قسم کے ہوں گے، وہ بھی در نایاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو جنت کی نعمتیں بیان ہوئی ہیں رب ذوالجلال، یہ ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد